اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دیں اور گناہوں اور برائیوں سے بچا لیں، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ زمر۔ یہ قرآن پاک کی صورت نمبر 39 ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 75 یعنی 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اور لفظ زمر کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے لوگوں کا گروہ۔ مثال کے طور پر خواتین کا الگ گروپ ہے، مردوں کا الگ گروپ ہے۔ اور زمرے کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کسی کیٹیگری سے کوئی چیز بلونگ کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو زمر کا لفظ جو ہے گروپ یا کیٹیگری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ سورت کی آیت نمبر 71 اور 73 میں آیا ہے، جہاں پہ کافروں اور پرہیزگاروں کے گروپ کے انجام کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ سورت ہجرت حبشہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی تھی، جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ستم کیا جا رہا تھا۔ اور اس سورت میں ہجرت کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ مطلب اگر کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی مشکل ہو تو انسان کو چاہیے کہ کسی اور جگہ، کسی اور ملک، کسی اور شہر میں موو کر جائے۔ اس صورت کا محور توحید ہے۔ پوری صورت میں مختلف مثالوں اور الفاظوں کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں اور شرک کی مذمت ہے۔ یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ توحید اصل میں انسانوں کے لیے بہت بڑی آسانی ہے کہ انہیں بہت سے دیوی دیوتاؤں کو خوش نہیں کرنا پڑتا، صرف ایک اللہ پر ایمان لانا ہے اور اسی کے حکم ماننے ہیں۔ سورت کے آغاز میں کہا گیا کہ یہ کتاب غالب اور حکمت والی ہستی نے اتاری ہے، اور یہ کتاب خود گواہی دے رہی ہے، یعنی اس کے الفاظ اور طرز بیان، کہ یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، اور یہ اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ حق اور باطل میں فرق واضح کر دیا جائے اور لوگ خالص اللہ ہی کی عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اور یہ مقصد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی بتایا، سورہ زاریات آیت 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اسی طرح کا مفہوم کی ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، اِنَّمَا الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یعنی اس میں سورج، ہوا، درخت، ہر چیز، جانور وغیرہ تمہاری یعنی انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اور تم یعنی انسان تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا۔ مطلب کہ تمہیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اپنا فوکس آخرت پہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کے حوالے سے بتایا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ 3 پردوں کے اندر تمہاری تخلیق کرتا ہے، یعنی انسان جو مدر ہے اس کی ایبڈومینل وال، یوٹرس کی ایک لیئر اور پھر پلیسنٹا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اتنے لیئرز کے اندر بھی تخلیق کرتا ہے اور کتنی خوبصورتی سے بناتا ہے۔ اور انسان کی تخلیق کی جو پریگننسی کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں وہ بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کو اللہ نے فری ول دی کہ چاہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے اور چاہے تو وہ انکار کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی آزادی دی ہے جو اور کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے سوائے جنات کے۔ پھر اگلی آیات میں بتایا گیا کہ جو لوگ مختلف ہیلے بہانوں سے شرک کی راہ ڈھونڈتے ہیں انہیں یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ اللہ جھوٹے اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بنائیں، وہ بالکل یکتا ہے اور ساری کائنات کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہے۔ توحید کے حوالے سے مختلف دلائل دے کر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ کو لوگوں کی بندگی اور شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگ ہی اس کے محتاج ہیں، اور جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اس میں انہی کا فائدہ ہے، کیونکہ سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہونی ہے، اور وہاں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا۔
اس کے بعد ایک ناشکر انسان کی مثال بیان کی گئی کہ جسے جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر واپس اپنی روش پر چل پڑتا ہے، یعنی شرک کرنے لگتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک مومن جو ہر حال میں اللہ کی بندگی پر قائم رہتا ہے، تو کیا وہ اللہ جو غالب اور حکمت والا ہے وہ ان دونوں کا انجام ایک جیسا کر دے گا؟ بالکل نہیں۔ اس صورت میں بار بار اللہ کی خالص عبادت کا حکم دیا گیا۔ عبادت اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اللہ کے لیے خالص محبت اور اس کی پوری اطاعت، یعنی اس کے ہر حکم کو ماننا، چاہے وہ آپ کی ظاہری زندگی سے ریلیٹڈ ہو یا آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ ہو، آپ کے فائنینشیل میٹر سے ریلیٹڈ ہو، یعنی آپ کی جاب وغیرہ یا کاروبار، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کی حدود میں رہنا۔ اور اس کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ عبادت کا ایک ظاہر ہے جیسے مراسم عبادت، اور ایک اس کا باطن ہے یعنی نیت اور خلوص، کہ جو کام بھی کیا جائے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ اگلی آیات میں توحید فی العمل کو واضح کیا گیا، یعنی ایک بندہ اپنی ساری زندگی مال کمانے کے لیے دو کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا بندہ تو نہ ہوا، وہ تو مال کا بندہ ہوا۔ اس کی چاہت مال و دولت ہے، اللہ نہیں۔ کئی دفعہ بظاہر لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اصل اہمیت مال حاصل کرنا اور اپنے بچوں کی چاہتیں اور خواہشیں پوری کرنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ خاص ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بہت حکمت والا ہے، بس آپ دین کو خالص کر کے اسی کی بندگی اختیار کریں، یعنی اللہ کے سوا نہ کوئی مقصد ہو اور نہ طلب، اور نہ ہی اس سے زیادہ کسی دوسرے سے محبت ہو، یعنی لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور لا معبود الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ نہ کوئی مقصد، نہ کوئی مطلب، نہ کوئی محبوب اور نہ ہی کوئی معبود ہو۔ اسی بات، اسی کنسیپٹ کو بار بار دہرایا گیا تاکہ دل میں اچھی طرح نقش ہو جائے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور یہ بات اس سورت کی بہت ساری آیات میں مختلف طریقے سے رپیٹ کی گئی، جیسے آیت نمبر 1 میں، آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 6، 11، 12، 14، 17، آیت نمبر 44، 46، اور پھر 54، 62، 64، 66، مطلب شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی توحید اور وحدانیت اور اللہ کی عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے اللہ کی ہی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی ہر کام، ہر کوشش، ہر رشتہ، دوستی، دشمنی، جینا مرنا، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر الفاظ آتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کہہ دیں کہ میری نماز یعنی میری عبادات، اور نسکی میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر اگلی آیات میں کافروں کو خبردار کیا گیا کہ ان کو بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو خالص اللہ پر بھروسہ اور اسی کی عبادت کرنے کی تلقین کی گئی، اور حوصلہ افزائی کے لیے آخرت کی فلاح اور بے حساب اجر کی خوشخبری دی گئی۔ ساتھ ہی ہجرت کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے شرک اور مشرکین سے بیزاری کا اعلان ہے، اور شرک کرنے والوں پر عذاب کی وعید اور توحید پر قائم رہنے والوں کو کامیابی کی بشارت دی گئی۔ پھر اس صورت کے اندر ایک مثال بیان کی گئی ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر مٹی سے نئی فصل پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ فصل پک کر زرد ہو کر چورا بن کے ادھر ادھر بکھر جاتی ہے، تو بالکل اسی طرح انسانی زندگی کی بھی مختلف سٹیجز ہیں، یعنی انسان کی زندگی کے مختلف دور ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے بعد
وہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر وہ اسکول جاتا ہے، جاب کرتا ہے، شادی ہوتی ہے، اور پھر آخر وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، جس طرح فصل پک کر زرد ہو جاتی ہے اور پھر چورا بن کے ادھر ادھر بکھر جاتی ہے اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اسی طرح اللہ نے یہ کلام بھی نازل کیا۔ اس سے بھی نئی نسل پیدا ہوتی ہے، نئی سوچ پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس سے بہت سارے چشمے نکلتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگ اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان سے جو فصل نکلتی ہے وہ مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، یعنی ان کے مختلف طرز بیان ہوتے ہیں، سوچنے کا، بتانے کا مختلف انداز ہوتا ہے۔ تو ان مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ تیسرے اور چوتھے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اس قرآن کی دعوت پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جن کی فطرت میں حق موجود ہے، یعنی جن کے اندر ابھی روح زندہ ہے، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا انجام بھی پہلی جھٹلانے والی قوموں جیسا ہوگا۔ اور یہ حقیقت بتائی گئی کہ اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ شاید انہیں کسی طرح سمجھ آ جائے، لیکن جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے معبودوں سے ڈرا رہے ہیں ان کو آپ بتا دیں کہ میری حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ اصل میں یہ جو کافر تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں یعنی بتوں کا انکار کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر ہمارے لات، منات، عزا جو بھی ان کی دیویاں تھیں ان کی مار پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو رحمت وہ کسی کو دینا چاہتا ہے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی دوسرا اسے بچا نہیں سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کام کیے جانے کی تلقین ہے، اور کافروں کو اپنی مرضی کے مطابق چلتے جانے کا کہنے کی آزادی ہے، اور فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر ایک مثال بیان کی گئی کہ ایک آدمی جو 4-5 لوگوں کا غلام ہو تو اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بلا رہا ہے، کبھی کوئی آقا کوئی کام کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک آدمی جو صرف ایک بندے کا غلام ہو تو اس کے لیے اس کا حکم ماننا بڑا آسان ہوگا۔ یہ مثال پیش کی گئی شرک کرنے والوں کی اور توحید پر یعنی اللہ واحد پر ایمان لانے والوں کی، کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے، کافر لوگ اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو کافی پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اب میں جس کمپنی میں پہلے کام کرتی تھی وہاں پہ مختلف کنٹریز سے لوگ آتے تھے، تو مطلب انڈیا کے بھی لوگ تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے دیوی دیوتا ہوتے ہیں، ان کے وہ ایونٹس ہوتے ہیں جو سالانہ فنکشن ہوتے ہیں، تو ہمیں ہر کسی کے لیے وہ جو ہے پرشاد کے لیے چندہ وغیرہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے نہ دیں تو وہ پھر ہمارے خلاف جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، ان کے ماننے والے جو گروہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے دیوی دیوتا جو ہوتے ہیں، تو اگر وہ کسی ایک کے لیے کوئی چڑھاوا چڑھاتے ہیں، کوئی نیاز دیتے ہیں، کوئی قربانی دیتے ہیں، تو وہ لوگ خود بھی جو ہندو یا کافر یا مشرک لوگ ہیں وہ خود بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی دوسرا بھگوان ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے اگر انہوں نے شنکر بھگوان کے لیے کوئی بھیंٹ چڑھائی ہے تو پھر وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کرشنا ناراض نہ ہو جائے یا کالی ماتا غصے میں نہ آ جائے، تو اس کے لیے انہیں سارے بھگوانوں کے لیے کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھانا پڑتا ہے، اور ان کے لیے زندگی بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے 5ویں رکوع میں بتایا گیا کہ زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو لوگ اپنے بتوں یا پیروں کی شفاعت کے آس پر جی رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شفاعت تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ لوگوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو شرک پر خوش ہوتے ہیں اور توحید پر پریشان۔ بہت جلد ان کے اوپر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ پہلے مشرکوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ آگے وضاحت ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم اور رزق ان کی عقل اور دانش کی وجہ سے ملتا ہے،
حالانکہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اس کے بعد چھٹے رکوع میں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مایوس ہو کر دوسرے لوگوں کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر کبھی کوئی پریشانی یا مشکل حالات آ جائیں تب بھی اللہ ہی کی طرف ہر حال میں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سے پہلے اس کی طرف لوٹ آئیں اور اس کی بہترین کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کی پیروی اختیار کریں، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کی ہدایت کے لیے اتاری ہے، ورنہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش وہ اس پر ایمان لے آتے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے رکوع میں بتایا کہ اللہ ہی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا خالق ہے اور زمین و آسمان کی تمام چابیاں اسی کے اختیار میں ہیں، یعنی جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ اس کے بعد 7ویں اور 8ویں رکوع میں شرک کا برا انجام اور قیامت کے حالات بتائے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی مشرکین سے اعلان برات یعنی ان سے بیزاری کا اعلان کیا گیا، اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ جو کوئی بھی اللہ کا شریک ٹھہرائے گا اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد قیامت کے مناظر، اہل جنت اور جہنم والوں کے حالات بیان کر کے منکرین کو وارننگ دی گئی کہ قیامت والے دن کوئی بھی کسی دوسرے کی جگہ پیش نہیں ہو سکے گا اور اس کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ کے سامنے ہر کسی کو خود پیش ہونا پڑے گا، اپنے گناہوں کا جواب دینا پڑے گا۔ جیسے کئی دفعہ اس دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کسی بندے کے خلاف کوئی کیس ہو تو وہ اپنے وکیل کو بھیج دیتا ہے اور وہ وہاں اس کی جگہ حاضر ہو کر معذرت کر لیتا ہے یا پھر نئی تاریخ لے لیتا ہے، لیکن قیامت والے دن ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ہر بندے کو اپنے گناہ اور اعمال کا خود حساب دینا ہوگا اور اللہ سب کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں کافروں اور مومنوں کے گروہوں کا مختلف انجام بتایا گیا کہ پہلے کافروں کا گروہ آئے گا تو ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور پھر مسلمانوں کا گروہ جنت کی طرف آئے گا جس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوں گے، یعنی جیسے خوش آمد کے طور پر، ویلکم کے طور پر، اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا جہاں پر ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر جیسے کسی اسٹیج شو میں لوگ مختلف آئٹمز پریزنٹ کرتے ہیں، ہر ایکٹر اپنی پرفارمنس پیش کرتا ہے، یعنی اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر ان کی پرفارمنس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اینڈ پر تمام ایکٹر اور پرفارمر اسٹیج پر آ کر سلامی پیش کرتے ہیں اور سب مل کر کوئی اختتامی ترانہ پڑھتے ہیں۔ اسی دوران کرٹن ڈراپ ہو جاتا ہے اور تقریب ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کا منظر اس صورت کے آخر میں بھی پیش کیا گیا کہ جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا، کافروں کا، مومنوں کا، سارے جنت اور دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بھی فیصلہ کر دیں گے، اور پھر کائنات کے فائنل ڈراپ سین کا نقشہ کھینچا گیا جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد گھیرا بنا لیں گے اور وہ اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرنے لگیں گے، اور بیک گراؤنڈ ساؤنڈ گونجے گی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور انہی الفاظ پر سورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سورت کا خلاصہ۔ اس سورت کی کچھ خاص آیات ہیں، یعنی یہ میری فیوریٹ صورتوں میں سے ہے، کچھ اسپیشل آیات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی، اور اس سورت میں جو دعائیں اور جو احکامات ہیں وہ میں آپ سے آیات کے حساب سے ان کا نمبر بتاتی ہوں۔ جیسے شروع میں آتا ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ انہیں بتا دیں، یعنی انہیں بھی کہہ دیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ پھر آیت نمبر 38 میں ہے قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، یعنی آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے انسانوں کی، ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی آسانی کے لیے، کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ پھر آیت نمبر 53 میں ایک حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 میں حکم ہے وَأُنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، یعنی اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ
اور اس کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو، یعنی اس کے احکامات کو قبول کر لو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 55 میں بھی ایک حکم ہے، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، یعنی قرآن کی پیروی یا قرآن پر عمل کرنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری طرف کلام نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، اس پر عمل کرو۔ اور اس میں ایک دعا جو ہے وہ آیت نمبر 46 میں آتی ہے، قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ جو تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یعنی جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی یا وہ بحث کر رہا ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا جس میں ہم اختلاف کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک دعا اس میں سورت کے اختتام کے قریب ہے، آیت نمبر 74 میں، کہ جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل کر دیں گے تو وہ اس وقت دعائیہ کلمات ادا کریں گے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، یہ تمام تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے ہیں، اس ہستی کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہاں پہ ہمارے پاس فل آزادی ہے کہ ہم جہاں چاہیں رہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں سورت کے حوالے سے دعائیں ہیں۔ ایک اس سورت کی آیت نمبر 15 بہت اہم ہے، جس میں ہے قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، کہ آپ انہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہیں یا بربادی کا شکار ہونے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت والے دن پریشانی میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا، یعنی جو قیامت والے دن ناکام ہو گئے، اصل برباد وہ لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم دنیا میں اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا ہر طریقے سے خیال رکھتے ہیں کہ ان کی صحت کے حوالے سے وہ بچے دودھ بھی ضرور پئیں، اچھا کھانا کھائیں، انڈے کھائیں، وقت پر کھانا لیں، ساتھ میں ہم لنچ وغیرہ بھی بنا کے دیتے ہیں۔ تو ہم ان کی فزیکل ویل بینگ، ان کے اچھے کپڑے، ان کا اچھا اسکول، اس سب کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور بہت زیادہ اسپینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن جو ان کی آخرت اور ان کا دین ہے اس حوالے سے ہم کتنا ایفرٹ کرتے ہیں، کتنا ہم اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، اور کتنا اس کے مطابق ہم خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی طرح کے کچھ الفاظ سورہ تحریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی گناہوں سے اور غلط کام کرنے سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود بھی سیدھے راستے پر اس کی طرف چلیں اور اپنے گھر والوں کو بھی زیادہ کوشش کریں کہ وہ اس سائٹ پر آئیں۔ اس کے بعد اس میں ایک آیت ہے 24، وہ بہت اہم ہے۔ اس میں ہے أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ بھلا جو شخص قیامت والے دن آگ کی لپٹ کو اپنے منہ پر روکے گا، یعنی وہ ہی از فیسنگ فائر، مطلب اس کا، حالانکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی بندہ آپ کی طرف کوئی چیز پھینکتا ہے، چاہے وہ پانی ہو، تو ہم سب سے پہلے اپنا فیس بچاتے ہیں، اپنا فیس کور کرتے ہیں، منہ دوسری طرف کر لیں گے یا منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیں گے۔ تو قیامت والے دن جو گناہ گار لوگ ہیں جب وہ جہنم میں جائیں گے تو آگ ان کے چہرے پر ہوگی، یعنی وہ آگ کو اپنے چہروں پر روکیں گے، وہ اتنے بے بس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے محفوظ رکھے اور جہنم سے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 42 بہت اہم ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو تمام لوگوں کو موت کے وقت ان کے نفس، ان کی روحیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں، اور جن لوگوں کی ابھی تک موت نہیں آئی ان کی نیند کے دوران ان کی روح جو ہے، شعور جو ہے، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہی آیت آتی ہے 36، الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ بہت زیادہ تھاٹ پرووکنگ آیت ہے، یعنی کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ جو باقی لوگ ہیں کافر اور جو منافق لوگ ہیں وہ آپ کو باقی حالات سے، فائنینشیل پرابلم سے ڈراتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں سے ڈراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کے لیے ہر حال میں کافی ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں بھی الفاظ آئے،
کل حسبی اللہ، کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے تو اللہ کافی ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 53 بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے آپ پر زیادتی کی، یعنی گناہوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہ، چاہے وہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، جو مرضی آپ نے کیا ہو، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو غفور کا لفظ ہے نا، یہ بذات خود مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ کا مفہوم شامل ہے۔ اسی طرح رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو یہ آیت بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑا ایک سہارا ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 62 ہے، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ بے شک ہر چیز اللہ نے تخلیق کی ہے، یعنی اللہ خالق ہے ہر چیز کا، پوری کائنات کا، اور وہی ہر چیز پر وکیل بھی ہے۔ وکیل یعنی کارساز، اللہ تعالیٰ سارے کام بنانے والا ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابیاں یعنی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 ہے، بہت ہی زیادہ تھاٹ پرووکنگ اور بہت اہم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسی اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی، یعنی جتنی ویلیو کا حقدار اللہ تعالیٰ ہیں، ہم اتنی ویلیو اللہ کو نہیں دیتے، اس سے زیادہ ویلیو تو ہم انسانوں کو دے دیتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نے کوئی غلط کام کرنا ہے، کسی کی غیبت کرنی ہے، کوئی گناہ کرنا ہے، تو ہم انسانوں کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کوئی مجھے سن نہ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ کو ہم اتنی ویلیو بھی نہیں دیتے انسانوں جتنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ زمر، بہت ہی پیاری اور بہت ہی زبردست صورت ہے، میری فیوریٹ صورتوں میں سے ہے۔ آپ بھی اس کو پوری کو پڑھیں۔ اس کی کچھ آیات تو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، ڈسکس کی ہیں، حالانکہ ساری آیات ہی اس کی بہت زبردست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔